السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے درس میں سورۃ قریش شامل ہے۔ سورہ قریش کو سورہ قریش اس لیے نام دیا گیا کہ اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ قریش موجود ہے، اور قریش مکہ میں ایک معروف اور مشہور عرب قبیلہ تھا، اور اسی قبیلے سے کائنات کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ تو اسی لفظ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا، اور اس سورت کا دوسرا نام ہے سورۃ ایلاف، اور وہ بھی اس لیے کہ اس سورت کا پہلا ہی لفظ ایلاف ہے، اس لیے اس کو سورہ ایلاف بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ قریش مکی سورت ہے، اس کی 4 آیتیں ہیں، اس کے کلمات کی تعداد 17 ہے، اور اس کے حروف کی تعداد 73 ہے، اور پورے قرآن مجید کے اندر اس سورت کا نمبر 106 ہے، اور جز عام کے اندر اس سورت کا نمبر 31 ہے، اور یہ سورت صرف ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ آئیے اس سورت کے ترجمے کی طرف رخ کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے سبب، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب۔ ایلاف کے معنی ہے مانوس اور عادی ہونا، یعنی اس کام سے کلفت اور نفرت کا دور ہو جانا۔ قریش کی گزران کا ذریعہ تجارت تھی، سال میں 2 مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں سے اشیائے تجارت لاتا۔ سردیوں میں یمن کی طرف جو گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں شام کی طرف جو ٹھنڈا تھا، خانہ کعبہ کی خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے ان کے قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں قریش کو بتلا رہا ہے کہ تم جو گرمی سردی میں 2 سفر کرتے ہو، تو تمہارے اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے تمہیں مکے میں امن عطا کیا ہے اور اہل عرب میں معزز بنایا ہوا ہے، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا، اور اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اسی لیے تباہ کیا ہے کہ تمہاری عزت بھی برقرار رہے اور تمہارے سفروں کا سلسلہ بھی جس کے تم خوگر قائم رہے۔ اگر ابرہہ
اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری عزت و سیادت بھی ختم ہو جاتی اور سلسلہ سفر بھی منقطع ہو جاتا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ صرف اسی بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس کے شکریہ میں بس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وآمنہم من خوف، اور خوف میں امن و امان دیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بھوک سے ان کو جو کھانا کھلایا، کھانا دیا، اور خوف کے بدلے اللہ رب العالمین نے ان کو امن عطا کیا، تو اس کے شکریہ کے بدلے میں، اس نعمت کے ملنے کے بدلے میں ان کو چاہیے کہ وہ اگر اللہ کے گھر کی نگرانی کرنے والے، اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے، وہاں حاجیوں کی دیکھ بھال کرنے والے، ان کو زمزم کا پانی پلانے والے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اس گھر کے رب کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے قریش کی حالت کو بیان کیا ہے کہ ان کو سفر کرنا بہت پسند تھا، اور تجارت میں وہ لوگ سفر کیا کرتے تھے، تجارت کی غرض سے وہ مکے سے باہر جایا کرتے تھے۔ ایک سفر سردیوں میں کیا کرتے تھے اور ایک سفر گرمیوں میں کیا کرتے تھے، اور اس سے ان کے کھانے پینے کا اور باقی ضروریات کا بندوبست ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک نعمت ملی، اور اس کی وجہ سے ان کی بھوک دور ہو گئی، اور اسی کی وجہ سے کیونکہ وہ مکہ کے رہنے والے تھے اور خانہ کعبہ اور حرم کے متولی تھے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو خوف سے بھی بے خطر کر دیا، خوف بھی ان سے ہٹا دیا، خوف سے بھی ان کو بچا لیا، کسی لٹیرے کا خوف یا کسی دوسرے کا ان پر حملہ کرنے کا خوف، اللہ رب العالمین نے اس سب سے ان کو بچا لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو نعمتیں یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھوک کے بدلے کھلایا، بھوک کے بعد کھلایا، تم بھوکے نہیں رہتے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سفر کو امن والا بنا دیا، راستوں کو امن والا بنا دیا۔ اس لیے کہ عربوں میں یہ بات عام تھی کہ وہ ایک دوسرے پر حملہ کیا کرتے، ایک دوسرے کے لوگوں کو قیدی بنا لیا کرتے تھے، لیکن قریش کے لوگوں کو ان چیزوں سے اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ تو اب یہ نعمت یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اصل بات بتائی کہ اب تمہیں اس بیت اللہ، اس خانہ کعبہ، اس اللہ کے گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہاں بھی اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کی طرف ان کو دعوت دی، توحید کی طرف ان کو بلایا، ان سے مطالبہ کیا کہ توحید کو اختیار کرو۔ تو ان کی وجہ سے ساری دنیا کو اس سورت نے توحید کا پیغام دیا ہے، اور یہ توحید کا پیغام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے سے بھی ساری کائنات کو توحید یعنی ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا درس اور اسی کی دعوت دی ہے۔ اس سورت کے سبب نزول کے بارے میں امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ایک حدیث لائی ہے کہ ام ہانی بنت ابو طالب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فضل اللہ قریشا بسبع خصال، اللہ رب العالمین نے قریش کو 7 خصلتوں کے سبب فضیلت بخشی ہے۔ انی منہم، پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ میں رسول اللہ انہی میں سے ہوں، وَأَنَّ النُّبُوَّةَ فِيهِمْ، اور جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس دنیا کی رہنمائی کے لیے، اس دنیا کی ہدایت کے لیے جو آخری نبوت ہے وہ انہی میں سے ہے، یعنی قریش میں ہی وہ نبوت ظاہر ہوئی۔ وَالْحِجَابَةُ فِيهِمْ، اور خانہ کعبہ کی ذمہ داری، خانہ کعبہ کی خدمت کی ذمہ داری بھی انہی میں۔ وَالسِّقَایَةُ فِيهِمْ، اور لوگوں کو زمزم کا پانی پلانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی ذمہ داری بھی انہی میں ہے۔ وَإِنَّهُ نَصَرَهُمْ عَلَى الْفِيلِ، اور اللہ رب العالمین نے اصحاب الفیل کے بدلے میں ان کی مدد کی۔ اصحاب الفیل جب مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، یہ بھی ایک فضیلت ہے ان کی۔ وَإِنَّهُمْ عَبَدُوا اللَّهَ 7 سِنِينَ لَا يَعْبُدُهُ غَيْرُهُمْ، اور ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت 7 سال کی، جبکہ دنیا میں کسی نے ان کے علاوہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَنزَلَ فِيهِمْ سُورَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے، انہی کے بارے میں، انہی کے سفر کے بارے میں، ان کو نعمتیں یاد دلانے کے بارے میں اور ان کو خوف سے نجات اور بھوک سے نجات دلانے کی اس نعمت کو یاد دلانے کے لیے ایک سورت نازل فرمائی ہے، جس میں صرف انہی کا ذکر ہے اور ان کے علاوہ کسی اور کا ذکر اس سورت میں نہیں ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورت تلاوت فرمائی۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 6877 ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ایلاف کا معنی مانوس ہونا اور کسی چیز کا خوگر ہونا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رحلتن، سفر کو کہتے ہیں، جمع اس کی رحلاتن آتی ہے۔ الشتاء، سردی کے موسم کو کہتے ہیں، اور صیف، گرمی کے موسم کو کہتے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا، تو یہ فعل امر ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل امر سے، تو ان سب لوگوں کو عبادت کرنی چاہیے۔ رب، اس کا معنی ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ البیت سے مراد خانہ کعبہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، بیت اللہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ الذی اطعمہم، اطعم یطعم، کھانا کھلانا، اور جوع کا معنی بھوک ہوتا ہے۔ وآمنہم، آمن کا معنی امن عطا کرنا، امن دینا، سکون اور چین نصیب ہونا۔ من خوف، خوف، خوف اور ڈر کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس سورت کے ترجمے، اس کے معانی اور اس کی مختصر سی تفسیر کو ہم نے جان لیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں یہ تفسیر اور یہ معانی آئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔